اسلام کے اندر آسانی، سختی ہے۔ سختی کیا ہے؟ نماز کبھی بھی کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، یہ ہے سختی۔ سمجھ گئے؟ نماز کبھی بھی کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، یہ ہے سختی۔ کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھو، کچھ مسئلے سن لو ہوگا، کچھ قیمتی چیزیں بھی آ جائیں گی۔ کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھو، لیکن پڑھو۔ بیٹھ کے بھی پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کے پڑھ لو، لیکن پڑھ لو۔ لیٹ کے بھی پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، کروٹ سے پڑھ سکتے ہو تو کروٹ سے پڑھ لو۔ وضو بنانے میں دقت ہے، پانی نقصان کرتا ہے تو تیمم کر کے پڑھ لو۔ کسی دشمن نے تم کو پکڑ لیا، اریسٹ کر لیا اور کسی کھمبے سے تمہیں باندھ دیا، کسی پول سے، کسی دیوار سے یا کسی کرسی سے آپ کو باندھ دیا، ایسے یہ بندے ہوئے دیجیے اور باندھ دیا۔ ادھر اذان کا وقت ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہاں تمہارے سامنے دو کنڈیشن ہیں، ایک تو بندے ہوئے ہو، دوسری یہ کہ نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، اور تیسری کنڈیشن یہ کہ تمہارا وضو بھی نہیں ہے۔ ہاں، چوتھی کنڈیشن یہ ہے کہ تمہارا چہرہ بھی قبلے کی طرف نہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ نماز تمہیں ادھر بھی پڑھنا پڑے گی۔ آپ ستون سے بندے ہوئے، باندھنے والے سے کہیے کہ اذان کا وقت ہو گیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے تو مجھے کھول دے تاکہ میں نماز پڑھ لوں۔ کھول دیتا تو ٹھیک ہے، نہیں کھولتا ہے تو آپ کو بندے بندے صرف ہونٹ ہلانا ہے اور نماز کی دعائیں پڑھنا ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہمارا وضو نہیں ہے، وضو نہیں ہے تو دل میں نیت کریے، اے اللہ اگر میں کھلا ہوا ہوتا تو ضرور وضو بنا کر نماز پڑھتا۔ اب یہاں پر وضو نہیں ہے آپ کا تو آپ کی نیت ہی آپ کا وضو ہوگا۔ آپ کو بندے بندے وضو کی نیت کرنی ہے اور بندے بندے آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ قبلے کی طرف آپ کا چہرہ نہیں ہے، لیکن آپ کا چہرہ جس طرف بھی کیا جائے اسی طرف آپ اللہ کے سے اس بات کی دل میں نیت کیجئے، اگر میرا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا تو قبلے کی طرف رخ کر کے میں نماز پڑھتا، لیکن چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہے، آپ کا چہرہ جس طرف ہے اسی طرف رخ کر کے آپ کو نماز پڑھنا پڑے گی۔ ہاتھ پیر بندے ہیں پھر بھی نماز، وضو نہیں ہے تو نیت کریے دل میں پھر بھی نماز پڑھتا۔ قبلے کی طرف چہرہ نہیں ہے، جس طرف چہرہ ہے اسی طرف رکھ کر کے پڑھیں۔ ہاتھ پیر بندے ہیں، نیت نہیں باندھ سکتے، اللہ اکبر نہیں کہہ سکتے ہو تو ایسے ہی کہیے اللہ اکبر، اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر قل هو اللہ اللہ اکبر سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اللہ اکبر سبحان رب العلی۔ آپ کو ایسے ہی پڑھنا ہے، لیکن نماز کے در بھی معاف نہیں ہے، یہ ہے سختی۔ اور نرمی کیا ہے؟ ہاتھ پیر بندے ہیں، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ نہیں پھر بھی باندھو، یہ ہے آسانی۔ قبلے کی طرف چہرہ نہیں ہے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ زبردستی کرسی توڑ، نہیں، جہاں ہے وہیں کرو، یہ ہے آسانی۔ وضو کے لیے پانی نہیں دیا جا رہا، نیت کر لو، یہ ہے آسانی۔ تو اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے دشواری، لیکن نماز ادھر بھی نہیں۔ ایک چیز اور سمجھ لیجیے نماز کے تعلق سے، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے جرجی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، 2-4 رکعت چھوٹ گئی یا جماعت ہو گئی، اب ہم فرض نماز پڑھنے لگے اکیلے، اللہ اکبر۔ ایک آدمی وضو بنا کے آیا، اس نے سوچا مولانا جرجی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، وہ ہمارے پیچھے آ گیا، تو دوسری جماعت ہمارے پیچھے کھڑا ہو گیا بغل میں، اللہ۔ اس طریقے سے پیچھے سے آ کر بغل میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آپ کو یہ نہیں معلوم کہ میں سنت پڑھ رہا ہوں یا فرض پڑھ رہا ہوں۔ چلو میں نے مان بھی لیا کہ میں فرض پڑھ رہا ہوں
اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ جرجیت صاحب فرض پڑھ رہے ہیں، مثلا مغرب کی نماز ہو گئی، اب سنت تو پڑھیں گے نہیں، اب بعد میں جو پڑھ رہے ہیں جماعت کے بعد یہ فرض پڑھ رہے ہیں، آپ کھڑے ہو گئے، آپ کے لیے طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ میرے ساتھ کھڑے ہو گئے، کیونکہ امام کی رضامندی ضروری ہے۔ وہ امام بننا چاہتا بھی ہے کہ نہیں بننا چاہتا ہے، اور رضامندی کا تعلق نماز شروع ہونے سے پہلے ہے۔ آپ نے نماز پڑھنے سے پہلے مجھ سے امام بنانے کی اجازت نہیں لی، نہ آپ نے مجھ سے کہا کہ آپ نماز پڑھائیے۔ بھائی میں جرجیت میں نماز نہیں پڑھانا چاہتا ہوں، پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں نماز نہ پڑھاؤں، اتنی بڑی ذمہ داری ہے، میں امامت ادا نہیں کرنے کے لائق ہوں، آپ کو میری اجازت لینا ضروری ہے، پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ میں امامت سے خوش بھی ہوں یا نہیں ہوں، لہذا کسی کے ساتھ کھڑے ہو جانا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے یہاں کی مسجدوں میں، اس لیے میں بول رہا ہوں، کبھی کبھی ہم نے اکیلے نماز پڑھنا شروع کی، ہم نے بھی دیکھا ہمارے ساتھ اللہ مجبوری میں ہم کو زور سے پڑھنا پڑا، لیکن یہ جاننا ضروری ہے۔ ایک مسجد کا امام ہے، آپ کی مسجد کے امام ہے، ان کے پیچھے آپ نماز پڑھیے، کیونکہ ان کی رضامندی ہے اور آپ لوگوں نے ان کو امام متعین کر لیا ہے، یہ امامت پر راضی ہیں اور آپ ان کے پیچھے نماز پڑھنے پر راضی ہیں، یہ امامت کریں گے ٹھیک ہے، لیکن ان کے امامت کے بعد نماز ختم ہو جانے کے بعد میں مسجد میں پہنچا، نماز ہو گئی، اب میں فرض نماز پڑھنے کے لیے اکیلا کھڑا ہو گیا، آپ وضو بنا کے پیچھے سے آئے، آپ میرے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، آپ نہیں کھڑے ہوں گے، آپ بھی الگ نماز پڑھیے، یا کبھی مجھ سے پہلے پوچھ لیجئے مولانا صاحب اگر کبھی ایسا موقع ہو جائے آپ نماز اکیلے پڑھ رہے ہو تو کیا میں آپ کے ساتھ شامل ہو سکتا ہوں؟ اگر میں کہہ دوں ہاں تب تو آپ ہوئیے، اور اگر میں کہہ دوں کہ نہیں تب آپ نہیں ہوئیے۔ تو میرے بھائیوں یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے کہ ہم نے کسی کی مرضی جانی بھی نہیں اور اس کے پیچھے نماز پڑھ۔ اسلام اتنا آسان ہے، ایک غیر مسلم اسلام لایا، رمضان کا مہینہ ہے، 20 روزے ہو چکے ہیں، اب آپ بتائیے کیا کریں گے؟ 20 روزے ہو چکے ہیں، 21ویں روزے کو کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے تو اب وہ روزہ کب رکھے گا؟ رمضان کے روزے تو 30 فرض ہے نا، پورے مہینے کے روزے فرض ہیں 29-30، لیکن 20 روزے تو اس کے چھوٹ گئے، 21ویں روزے کو وہ مسلمان ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 21 سے لے کر 30 تک اس نے 9 روزے رکھ لیے، جو 20 روزے اس کے چھوٹ گئے وہ بعد میں پورے کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو اس کا سیدھا جواب ہے کہ وہ 20 روزے بعد میں پورا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 20 روزے تک تو وہ کافر تھا، اس کے اوپر روزہ فرض تھا ہی نہیں، 21ویں روزے کو وہ اسلام لایا ہے، جب لایا ہے تب سے اس کے اوپر اسلام کا قانون نافذ ہوگا، لہذا اس کو اتنے ہی روزے رکھنا پڑیں گے جتنے باقی ہیں، اور جو چھوٹ گئے وہ اس کے بعد میں پورے نہیں کرنا۔ ایک اور مسئلہ جان لیجئے، آپ کے یہاں روزہ افطار ہو رہا ہے، مان لیجئے 5:30 بجے، سپوز فرض کر لو 5:30 بجے روزہ افطار ہو رہا ہے، ٹائم ہے روزہ کھولنے کا کتنا؟ 5:30، اور ایک آدمی 4 بجے اسلام لاتا ہے، اب کیا کریں گے آپ؟ 4 بجے روزہ کھولنے میں افطار میں 1.5 گھنٹہ ہے، بس 1 گھنٹہ ہے، 4:30 پہ اسلام لاتا ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ 4:30 بجے اسلام لاتا ہے، 4:30 بجے سے ہی اس کا روزہ شروع ہو گیا، مسئلہ یاد رکھیے گا، 4:30 بجے اسلام لایا، 4:30 بجے سے ہی اس کا روزہ شروع ہو گیا، کیونکہ 4:30 بجے سے پہلے تو وہ کافر تھا، اس کے اوپر اسلام فرض تھا ہی نہیں، روزہ فرض تھا ہی نہیں، 4:30 بجے اسلام لایا، 4:30 بجے سے اس کے اوپر اسلام کا قانون نافذ ہوگا، اور 5:30 بجے وہ روزہ کھول لے گا اور اس کا یہ روزہ مانا جائے گا، پورا ایک روزہ 1 گھنٹے میں افطار کر رہا ہو، ایک روزہ اس کا تسلیم کر لیا جائے گا، یہ ایک روزہ ہو گیا، بقیہ اور جتنے روزے رہ گئے اتنے ہی وہ رکھے گا، اور جو چھوٹ گئے وہ پورے نہیں کرے گا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہے یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے،
اللہ تم سے مشکل دشواری نہیں چاہتا، پریشانیوں میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے کسی نفس کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالا جس کو وہ برداشت نہ کر سکے، جس کو وہ اٹھا نہ سکے، جس کو وہ اپنے کاندھوں کے اوپر اٹھا کر چل نہ سکے، اتنا بوجھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے۔ اسلام دین اعتدال ہے، اسلام دین سہل ہے، اسلام کے اندر آسانی ہے، اسلام کے اندر سہولت ہے۔ اسلام کے اندر جتنی سہولتیں ہیں میرے بھائیوں، کسی دوسرے مذہب کے اندر اتنی سہولتیں نہیں ہیں۔ اسلام کی ایک تیسری خوبی یہ ہے، اللہ کیوں اسلام کو پسند کرتا ہے؟ اسلام کی تیسری خوبی یہ ہے کہ اسلام عدل و انصاف کا حکم سب کے ساتھ دیتا ہے۔ دنیا کے کسی مذہب میں عدل و انصاف نہیں ہے اور سب کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر سب کے ساتھ عدل و انصاف ہوتا تو آج رام چندر کے ماننے والے اور رام مندر بنانے والے آج مسلمانوں کے اوپر اتنا ظلم نہ کرتے۔ اسلام یہ اعلان کرتا ہے کہ جب عدل کا معاملہ ہو، انصاف کا معاملہ ہو، تو آپ کو انصاف کی بات کرنا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ ہندو کے فیور میں جا رہی ہے یا مسلمان کے کس کے خلاف جا رہی نہیں۔ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی تمہیں ظلم کرنے پر ابھار دے، ایسا نہ ہو کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس کے ساتھ بے انصافی کرنے پر مجبور کر دے۔ اچھا ہندو ہے، ہاں ٹھیک ہے، اس کا مقدمہ میرے پاس آئے گا، اس کو سزا سنا دیں گے۔ انصاف نہ کرو کسی کے ساتھ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ ہندو ہے لیکن حق اس کا ہے، اسی کو دو۔ مسلمان اگر غلط ہے تو مسلمان کے خلاف فیصلہ سناؤ۔ حضرت قاضی شریح کی عدالت میں جب مقدمہ دائر کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی کے سلسلے میں، جس یہودی کے پاس حضرت علی نے اپنی زرہ دیکھی تھی، دونوں طرف سے دلیلیں پیش کی گئی۔ جج کو، قاضی صاحب کو، قاضی شریح کو حضرت علی کی دلیلیں کمزور نظر آئیں، انہوں نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ یہودی یہ زرہ تیری ہے کیونکہ حضرت علی نے دعویٰ کیا تھا یہ میری زرہ ہے، وہ اپنے دعوے میں ثبوت پیش نہیں کر سکے۔ جو انہوں نے گواہ پیش کیے وہ گواہ کمزور ہے، انہوں نے گواہی میں اپنے بیٹے کو پیش کیا ہے، لہذا شریعت کہتی ہے باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ انہوں نے دوسرا گواہ اپنا غلام پیش کیا ہے، شریعت کہتی ہے مالک کے حق میں غلام کی گواہی قبول نہیں ہے، کیونکہ غلام تو مالک کے فیور میں ہی بولے گا اور بیٹا اپنے باپ کے فیور میں بولے گا، لہذا ان دونوں دلیلوں کو، دونوں گواہیوں کو میں ریجیکٹ کرتا ہوں۔ اے یہودی، یہ زرہ تیری ہے، تو ہی رکھ اپنے پاس۔ جب یہودی نے یہ فیصلہ سنا کہ قاضی شریح حضرت علی نے جن کو قاضی بنایا ہو، جج بنایا ہو، اس کے باوجود فیصلہ میرے حق میں کر رہے ہیں، یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے کہ حضرت علی کو زرہ نہیں ملی اور مجھے، کیونکہ گواہ کمزور ثابت ہوئے، تو اس یہودی نے وہ زرہ علی کو دے دیا اور کہا جج صاحب آپ نے فیصلہ اگرچہ دلیل کی روشنی میں کیا ہے لیکن فیصلہ غلط ہے آپ کا، یہ حقیقت میں زرہ علی کی ہے، میں تو دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ اور اس یہودی نے اسی جگہ کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ عدل کسی کا بھی ہو، جس کا حق ہے اس کو دے۔ حضرت عمر فاروق نے مصر کے اندر نبیذ پی لی، نبیذ جانتے ہیں، کھجور کے رس نچوڑ کر اس کو رکھ دیا گیا تھا، وہ سڑ گیا تھا تو اس میں نشہ آ گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے نبیذ پی لی، اس میں نشہ آ چکا تھا۔ ملک شام میں جب نبیذ پی لی اس میں نشہ آ گیا تھا تو دوسرے دن گئے اور کہا کہ عمر ابن عاص سے، وہاں کے گورنر سے کہا کہ دیکھو مجھے پتہ نہیں تھا، یہ سڑ گیا ہے، میں نے پی لیا تھا، اس میں نشہ آ گیا، میرے اوپر حد جاری کر دو، مجھے سزا دے دو۔ تو حضرت عمر ابن عاص نے عمر فاروق کے بیٹے کو ملک شام میں 40 کوڑے لگا دیے۔ حضرت عمر فاروق کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے ملک شام کے اندر اس حال میں نبیذ پی لی تھی جب اس میں نشہ آ گیا تھا، اور عمر ابن عاص نے ان کو 40 کوڑے بھی مار دیے، لیکن پھر بھی اطمینان نہیں ملا۔
حضرت عمر نے اپنا اسپیشل گھوڑا مدینے سے بھیجا اور عامر بن عاص کے نام ایک لیٹر لکھا کہ میرے بیٹے کو اس گھوڑے سے واپس مدینہ بھیج دیا جائے، مجھے کچھ کام ہے۔ عامر بن عاص نے عمر فاروق کے بیٹے کو لیٹر سنایا کہ آپ کے ابو نے آپ کو مدینے میں بلایا ہے اور یہ گھوڑا بھیجا ہے۔ حضرت عمر بن عاص کا حکم سن کر اپنے بیٹے اپنے باپ کا آرڈر مان کر اس نئے گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر حضرت عمر فاروق کا بیٹا مدینے چلاتا ہے۔ وہ اپنے گھر جانا چاہتا ہے لیکن حضرت عمر فاروق نے کہا بیٹے ابھی تم گھر نہیں جاؤ گے، تمہیں تمہاری ماں سے تمہارے بھائیوں سے ملنے کی تمہیں کوئی اجازت نہیں ہے، ادھر آؤ۔ سنا ہے کہ تم نے ملک شام کے اندر نبیذ پی لی تھی۔ کہا جی ہاں۔ کہا اب تمہیں کوڑے مارے جائیں گے 40 درے۔ کہا وہ تو میں نے عمر بن عاص کو بتا دیا تھا اور انہوں نے میری پیٹھ پر 40 کوڑے مار دیے، ایک ہی جرم کی ڈبل سزا کیسے؟ حضرت عمر نے کہا پہلے کوڑے کھاؤ اس کے بعد بتائیں گے۔ پھر 4 جلادوں کو متعین کیا، ایک کے ہاتھ میں ایک کوڑا دیا، دوسرے کے ہاتھ میں دوسرا، تیسرے کے ہاتھ میں تیسرا، چوتھے کے ہاتھ میں چوتھا۔ بڑی آسانی کے ساتھ ہم لوگ شراب پی لیتے ہیں اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ کتنا بڑا جرم ہے۔ ایک جلاد سے کہا کہ 10 کوڑے پہلے میرے بیٹے کی پیٹھ پہ مارو، اس کے بعد تمہاری طاقت کمزور ہو جائے گی، پھر تم اتنی زور سے نہیں مار سکو گے، تھک جاؤ گے، ہڑ جاؤ۔ پھر دوسرا جلاد 10 کوڑے مارے گا، 10 مار کے وہ بھی ہٹ جائے گا، پھر تیسرا 10 مارے گا، وہ 10 مار کے ہٹ جائے گا، پھر چوتھا مارے گا۔ 4 لوگوں سے 40 کوڑے پوری طاقت کے ساتھ پڑوائے۔ بعد میں بیٹے نے کوڑے کھانے کے بعد خون سے لہولہان ہو جانے کے بعد کہا ابو آپ نے میرے ساتھ انیائے کیا ہے، ظلم کیا ہے، ایک جرم کی ہمیں ڈبل سزا ملی ہے، وہ بھی انجانے میں نے نبیذ پی لی تھی جس میں نشہ آ گیا تھا اور اس کی سزا مجھے ملک شام میں مل گئی تھی، پھر آپ نے مجھے یہاں کوڑے کیوں مارے؟ مجھے کوئی ایک ایسی حدیث کوئی ایسا واقعہ بتاؤ کہ ایک ہی جرم کی سزا اللہ کے نبی نے کبھی ڈبل دی ہو۔ حضرت عمر کا جواب یہ تھا کہ میرے بیٹے عمر بن عاص نے جب تمہیں کوڑے مارے، حاکم ہے وہاں کے گورنر ہیں انہوں نے کوڑے مارے، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ انہوں نے اتنی زور سے کوڑے نہیں مارے ہوں گے جتنی زور سے مارنا چاہیے تھا، اس لیے کہ ان کے سامنے عمر کا بیٹا ہے، امیر المومنین کا بیٹا ہے، ان کے دل میں یہ خیال آیا ہوگا اس بیٹے پر اتنی زور سے کوڑے نہ مارے جائیں کہ اس کا خون نکل جائے، لہولہان ہو جائے۔ مجھے عمر بن عاص کے اوپر بھروسہ نہیں ہے کہ انہوں نے پوری طاقت سے تمہیں کوڑے پڑوائے ہوں گے، تمہاری رعایت برتی گئی ہوگی، اس لیے کہ تم امیر المومنین کے بیٹے ہو، اس لیے جس نے بھی کوڑے مارے ہوں گے اس نے آہستہ یا ہلکے کوڑے مارے ہوں گے، اس لیے میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے کوڑے پڑوائے تاکہ میرے بیٹے اللہ رب العالمین کے سامنے میں سرخ روح ہو سکوں اور کہہ سکوں کہ اللہ میں نے اپنی اولاد کے ساتھ بھی عدل سے کام لیا، انصاف سے کام لیا، میں نے اپنی اولاد کے ساتھ بھی کوئی دغا بازی نہیں کی، کوئی میں نے اقربا پرستی نہیں کی ہے کہ ہم نے اس کی رعایت کی ہو۔ عدل یہ ہوتا ہے۔ 40 کوڑے بیچارہ ملک شام میں کھایا اور باپ نے سوچا نا اتنی زور سے نہیں مارے ہوں گے، پھر یہاں اور ڈر کیا تھا کہ اللہ کے ہمیں جواب کیا دوں گا، اگر ہلکے کوڑے کھائے ہوں گے اس نے تو قیامت کے دن اللہ ہم سے سوال کرے، ہم کہاں ہیں؟ اس تقریر کی سننے کے بعد بھی شراب کو چھوڑو مولانا صاحب، اب تو ہیروئن تو چلتی ہے، ہیروئن آپ ابھی شرابی پہ اٹکے ہیں مولانا صاحب، ہمارے علاقے میں آ کے دیکھیے یہاں شراب کون پیتا ہے، یہاں تو ہیروئن، نام دیکھیے کتنا خوبصورت ہے، ہیروئن۔ شرم آنی چاہیے، ڈرنا چاہیے اللہ کے عذاب سے۔ تو اسلام دین عدل ہے، اسلام